بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام مقابل میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ تحریک عدم اعتماد آنے سے قبل عمران خان صاحب کے نہایت اہم کھلاڑی جو ساتھیوں سمیت باقاعدہ طور پر ترین گروپ کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، اور ایک طرف اپوزیشن اپنی تحریک کو لے کر چل رہی ہے، مگر دوسری طرف عمران خان صاحب کے ساتھی بھی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ اور مولانا صاحب نے جو 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی ہے، اس 48 گھنٹے میں کیا اس طرح کے مزید کچھ اور چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی؟ اس کے اوپر ہارون صاحب سے ہم بات کریں گے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایک طرف تو اکانومی بھی کچھ خاص نہیں ہے۔ FATF کا نہایت اہم اجلاس ہوا، پاکستان نے بڑے اچھے انیشیٹوز لیے، مگر باوجود اس کے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا جاتا، مسلسل پاکستان گرے لسٹ کے اندر ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کون سے اقدامات ابھی کرنا باقی ہیں؟ اور جب پاکستان کی مہنگائی کی اکانومی کی ہم بات کرتے ہیں تو ڈالر جو ہے وہ $130 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ پاکستان کی اکانومی کو کس طرح سے سٹیبل کیا جائے گا اور کیا حالات و واقعات رہیں گے؟ اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہارون صاحب، جتنی بھی چیزیں ملکی ہیں وہ سیاست کو دیکھ کر اتار چڑھاؤ اپنا کرتی ہیں، مگر سیاست کا آج جو چھکا علیم خان صاحب نے لگایا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ باؤنڈری سے پار ہو گیا ہے۔ یہ کل اطلاع موجود تھی خان صاحب کے پاس، یہ تو نہیں تھا کہ بھئی یہ آج میٹنگ وہ کر لیں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی میٹنگ علیم خان سے ملتے ہیں، بات کرو، خود بات کرنا چاہتے تھے پہلے، اب تو خیر اس کو بھیجا ہے۔ بہت سے حیران کن واقعات ہوں گے، اور ضروری نہیں ہے ساری چیزیں عمران خان کے خلاف جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ میں نے آپ سے بالکل وہ 1 مہینہ پہلے کہنا شروع کیا، جہانگیر ترین از دا موسٹ امپورٹنٹ پلیئر۔ بالکل ایسے، بالکل لیکن ان کو وہ تو سارے ملا کے اکثریت نہیں بنتے تھے، اور دوسرے فیکٹرز بھی ہیں، یعنی فاصلہ ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ بزدار صاحب کے پرفارمنس بھی ہے جس پہ وہ اب بھی غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میری ان سے ملاقات ہوئی ویسے کل عمران خان صاحب سے، میرے کان وہیں پہ کھڑے ہو گئے جب آپ نے کہا کہ خان صاحب کے پاس کل یہ اطلاع موجود تھی۔ تو وہ کافی وقت گزارا، اور میں پی ٹی آئی کے اور بہت سے لیڈروں سے ملا، کیونکہ آئی ہیڈ اے لاٹ آف ٹائم، کافی لوگوں سے ملا۔ دس از ویری انٹرسٹنگ کہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں اور ریلیکس ہیں، حتیٰ کہ ان کا خیال ہے وہ مینیج کر لیں گے۔ اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ فرض کیجئے حکومت جاتی ہے تو کون سی قیامت آ جائے گی، ہم یہی ہیں نا، اس چیز کے لیے پارٹی بھی یہی ہے، نہیں فرض کیجئے، دیکھو نا پاسبلٹی تو ہے، ظاہر ہے وہ اللہ نے ان کو آنکھیں بھی دی ہیں، دماغ بھی دیا ہے، ذہن بھی دیا ہے، تو یہ رول آؤٹ تو نہیں نا کر سکتے۔ تو یہ بھی مجھے انہوں نے کہا نہیں، مجھے ان کے لہجے سے لگا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ انسٹیبلٹی کا خطرہ ہے، مہنگائی بہت بڑھے گی، بیروزگاری بہت بڑھے گی، عالمی حالات بہت خراب ہے، بحری جہازوں کا کرایہ بڑھ گیا، فیول تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، $1-2 کا خیال تھا، تو ایک دن میں کتنا $18 بڑھ گیا ہے۔ بالکل۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ آخر میں اسٹیبلٹی چونکہ چاہے گی کہ ملک کی اکانومی بالکل کلیپس ہی نہ کر جائے، اسٹاک ایکسچینج آج اس کی تو صورتحال بہت خراب ہے، ڈالر کی جو ہے وہ بھی بڑھ گئی، ویلیو بڑھ گئی، روپے کی قدر کم ہو گئی، اور یوکرین سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں، ابھی جا کے اب بھی بات کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ بھائی یہ بہت اتنی انسٹیبلٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی، ٹھیک۔ اور وہ پھر یہ کہ میں جلسے جب وہ میٹنگ ہماری جاری تھی تو وہ جہاز کا وقت ہو گیا، تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اسی میں چلتے ہیں، میلسی تک میں ان کے ساتھ گیا، پھر وہاں کافی وقت گزرا، پھر جہاز میں کافی وقت گزرا، پھر جہاز اسلام آباد نہیں آ سکتا تو موسم خراب رہا، تو لاہور میں ان کے ساتھ بات ہوتی رہی، پھر راستے میں بات ہوتی رہی۔ تو میں نے یہ تاثر لیا، میں نے ان کو ریلیکس پایا، مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے 2 بار پوچھا کہ بھئی آپ کا ریلیکس ہونے کی وجہ کیا ہے؟ خان صاحب نے تو اس کا جواب نہیں دیا، مگر ایک صاحب نے کہا کہ بھائی کوشش پوری کریں گے، باقی اللہ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہی کوئی انسان میں کوشش کر سکتا، بٹ ایور کانفیڈنٹ کہ دے کین مینیج۔ یہ علیم خان والا واقعہ تو نہیں ہوا تھا، مگر خبر تھی، خبریں اور بھی تھیں بہت ساری۔ اب چونکہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی کہ میں نے اجازت نہیں لی ان سے، تو میں ہر بات تو نہیں بیان کر سکتا، جو حالانکہ انہوں نے مجھے کہا نہیں آف دا ریکارڈ ہے، لیکن بہرحال 2 آدمی کے ساتھ ٹھیک ہے۔ میلسی کی آپ نے بات کی، جلسہ کیسا تھا؟ جلسہ تو زبردست تھا، مطلب ہم اس کے اوپر سے گزرے، جلسہ گاہ کے اوپر سے، اور وہاں سے پھر پیدل چل کے آئے کوئی 1.25 کلومیٹر، اچھا، تو 20-25 منٹ لگے ہوں گے
کچھ دیر بیٹھے بھی وہاں 5-7 منٹ 35 منٹ لگے ہوں گے. میرا نہیں خیال تھا کہ میلسی میں کیا جلسہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ جلسہ کا کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, نمبر 1. نمبر 2, جوش و خروش بہت غیر معمولی تھا. اچھا, خاص طور پہ جب انہوں نے یورپی, ایک تو وہ لوکل مسائل تھے, یونیورسٹی چاہیے, اسلامی یونیورسٹی باولپور کا کیمپس چاہیے, کروڑ پکا ملتان روڈ پہ لوگوں کو بڑی پریشانی تھی, اس پہ بڑا شور مچا. وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ جو میزبان ہے وہ کافی پاپولر ہے, میں نے لوکل جو ہے گلے ملے والا آدمی ہے. اور مطلب کچھ لنک روڈ, اس کا تو انہوں نے وعدہ نہیں کیا کہ لنک کر دیں گے اس کو موٹر وے سے, کیونکہ 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, وہ اتنا آسان تو لاٹ آف منی. باقی سڑکوں کا انہوں نے کہا, کچھ کا کہا ابھی مئی میں شروع کر دیں گے, کچھ کیمپس یونیورسٹی کا اعلان کیا. پھر انہوں نے کہا, عمران خان نے مظاہر نے کہا کہ 70 سال میں جو کام نہیں ہو آپ چاہتے ہیں بھائی 1 سال ہی میں ہو جائیں. 1 سال میں تو مشکل ہے, لیکن 2 سال میں کوشش کریں گے اس پہ اور اگلے بجٹ میں. صحیح. تو اس پہ کافی لوگ انتھوزیاسٹک تھے. ابھی حفظ آباد میں غالباً جلسہ ہے, حالانکہ اس وقت جلسے کرنے کی وجہ, بٹ ہی سیڈ کہ 24/7 کام کریں اپنے ساتھیوں سے, انہوں نے کہا کہ شور کریں. اور جہانگیر صاحب کا میں نے پوچھا, اس کو بتانے میں گوہر جی, انہوں نے کہا مجھے صدمہ ہوا بہت ان کی بیماری کا سن کے, اور اس وقت بھی جب ایک بے قاعدگی سامنے آئی تو یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں انہیں ایگزیمپٹ کر دوں اور باقی لوگوں کا کروں. تو لیکن میں شوق تھا, میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اب وہ جہانگیر صاحب کہتے ہیں مجھے تو گرفتار تک کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا, ایک میں آپ کو اہم بات بتا دوں, دس از واٹ ہی سیڈ, اور آئی بلیو مقدمہ میں نے نہیں بنایا, مقدمہ بنایا وہ محتسب صاحب کا کیا نام تھا, وفاقی محتسب جو تھے, نہیں وہ جو صاحب تھے جو یہ مقدمے جو بناتے تھے یار, شہزاد اکبر صاحب. شہزاد اکبر نے. اور شہزاد اکبر نے کس کے کہنے پہ بنایا یہ میں گیس کر سکتا ہوں, میں نام لیتا نہیں وفاقی وزیر ہوں, لیکن یہ نہیں وزیر کہتا, وزیر کے کہنے پہ نہیں بناتا تھا, وہ تو وزیروں سے بہت اوپر تھا بھائی. نہیں, وہ احتساب کے وزیر تھے نا شہزاد اکبر صاحب, ان کی بات. شہزاد اکبر صاحب نے بنایا, اور کس کے کہنے پہ بنایا اس کا مجھے اندازہ ہے. ٹھیک ہے. جو جہانگیر ترین کے خلاف لابی تھی, وہ کہتے ہیں جی مجھے تو شوق ہوا, اور بس وہ پھر ناراضگی ہوگی. پھر وہ اس کا بیماری کا بھی مجھے افسوس ہے بہت. میں نے فون کیا, ایک دفعہ بات ہوئی, ایک دفعہ پتہ چلا وہ سوئے پڑے ہیں. تو ہی ٹک اٹ ایز کہ زیادہ طبیعت خراب ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ممکن اوائڈ ہی کیا ہو, اور اب وہ واپس آ رہے ہیں. ہاں, اطلاع. اچھا, اب یہ جو ہے نا جی, یہ تو آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا آپ کا کیا خیال ہے علیم خان خاموش رہیں گے؟ علیم خان کیوں خاموش رہیں گے جب انہوں نے علیم خان وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے, انہیں یقین تھا کہ وزیر جو انہوں نے کہا, میں پہلے وہ نہ سنا دوں ہارون صاحب, ذرا ایک دفعہ سنا دیتے ہیں, ذرا اسے پتہ چل رہا ہے. ذرا سنائیے گا علیم خان صاحب نے جب آج میڈیا سے بات کی ہے تو انہوں نے کیا باتیں کی ہیں. آج پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے کی حکمرانی ہے اور جس طریقے سے حکومت کا کاروبار چل رہا ہے, پی ٹی آئی کے مخلص کارکنوں کو اور پی ٹی آئی کو ووٹ دینے والوں کو اس پہ تشویش ہے. تقریباً 40 سے زیادہ ایم پی ایس کو مل چکا ہوں پچھلے 4 دنوں میں. یہ کسی فرد واحد کی پارٹی نہیں ہے, یہ ہم سب کی پارٹی ہے. اس سب کے لیے ہماری خون پسینہ لگا ہے. میں نے عمران خان کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ اس پاکستان میں ایک واحد امید تھی, اگر عدم اعتماد آتی ہے تو ہم سب مل کے اس کا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس کا ساتھ. ساری باتیں مگر ساتھ دیا تھا, اس کا مطلب مزید ساتھ نہیں چلیں گے وہ اب مزید ساتھ دے سکتے ہیں. میرا خیال ہے, یہ میرا اندازہ اور تجزیہ ہے. اچھا, وزارت اعلیٰ نے دیتا, اور اگر وہ نون لیگ انہیں اپروچ کرے گی, یہ تو کامن سینس کی بات ہے, نون لیگ انہیں اپروچ کرے گی, ان کے بغیر تو نہیں نو کانفیڈنس منظور ہو سکتا ہے. چودھری صاحبان تو نہیں, بالکل درست بات. تو نون لیگ اپروچ کرے گی, اس سے بھی یہ کہیں گے, اور یہ پھر وہی سوال پیدا ہوگا کہ کتنی دیر کے لیے, 1.5 سال کے لیے. دیکھیے ایک چیز پہ اتفاق نہیں ہو سکتا, یہ ہٹانے پہ اتفاق ہے. رانا ثناء اللہ نے بھی کہا, مگر بنانے پہ اتفاق نہیں ہے. بنانے پہ تو جی میں تو 68 سے دیکھتا ہوں پارٹیوں کے لیے, یعنی مولانا مودودی اور نواب زادہ دونوں نہایت شائستہ آدمی تھے. گلبرگ کی سیٹ پہ انہوں نے کہا جاوید اقبال کو سپورٹ کریں, مولانا مودودی نے کہا مجید نظامی صاحب بہت زور دے رہے تھے, انہوں نے کہا نہیں ہم اپنی پارٹی کے جنرل سرفراز کو کریں گے, ریٹائرڈ جنرل تھے, بڑے اچھے جنرل تھے, نوبل پرسن. اور ان کو باوجود بھٹو کے خلاف الیکشن لڑا, بھٹو صاحب نے انہیں سیریا بھیجا تھا, جہاں انہوں نے شام کی مدد, سیریا کی مدد کی تھی اسرائیل کے خلاف, پائلٹ بھی بھیجے تھے.
تو وہ اس میں انہوں نے سٹینڈ لے لیا, اس میں ان کے راستے الگ ہیں. پارٹیاں, ایک پارٹی کے لیے بھی ٹکٹ جاری کرنا ایک بڑا امتحان ہوتا ہے, کیونکہ میکنزم تو ہے کوئی نہیں کہ اس علاقے کے ورکروں سے, ڈیلیگیٹ سے پوچھ لیں, اس علاقے کے باقاعدہ ورکر ڈیلیگیٹس منتخب کریں 20 30 40 اور وہ اپنا فیصلہ کریں. یہ سسٹم جو ہے وہ آپ کو اپنا مضبوط بناتا ہے نا, ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ اگر انہیں وزارت اعلیٰ نہیں ملتی اور 1.5 سال کے نہیں ملتی, 2-4 ہفتے کے لیے ملتی ہے, نواز شریف صاحب جو ہے ان کا کھیل یہ ہے کہ اب یہ اسمبلیاں ٹوٹے اور وہ ان کی حکومت بنے, قصہ پار اور حکومت آ جائے نون لیگ کی. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جی جی, پیپلز پارٹی زیادہ قریب ہے اسٹیبلشمنٹ کے, نون لیگ سے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملہ نون لیگ کرتی رہی ہے, باوجود شہباز شریف صاحب یقین دہانیاں بہت کراتے ہیں, مگر وہ شہباز شریف صاحب کو تو بس نہیں چلتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے آج ایک بات کہی گئی کہ عمران خان صاحب نے علیم خان کے ساتھ اور جہانگیر ترین کے ساتھ اچھا سلوک ہاں یہ بات تو آتی ہے کہ ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا. یہ بات درست ہے, لیکن تاریخ کیا ہے, بھٹو نے جے رحیم کو مارا پیٹا, پٹوایا اس کے بیٹے کو بھی, حنیف رحمانی کو جیل میں ڈالا, اپنے ساتھیوں کو دلائی کیمپ میں رکھا, مصطفیٰ کھر کو رسوا کیا, ملک سلیمان کو تھانے بلوایا. ٹھیک ہے, نواز شریف نے چودھری نثار کے ساتھ کیا کیا, غلام حیدر وائن کے ساتھ کیا کیا, جنیجو کے ساتھ کیا کیا, اپنے سب سے بڑے محسن اس کا نام لینا چھوڑ دیا بس ان کو تو تسلیم کرنے سے انکار نہیں. میں یہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ عمران خان صاحب کو ایسا کرنا چاہیے تھا. دیکھیے جو لوگ حسن سلوک کرتے ہیں نا اپنے ساتھیوں کے ساتھ, مثلا ظہیر الدین بابر, اس کا ایک مظاہرہ تھا, وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں لکھتا ہے, ہم بھوکے تھے, ساری فوج بھوکی تھی, فوج بڑی نہیں تھی, 1000-2000 آدمی تھے, اس کو بکریاں دے دو یار, اس نے کہا میں دیتا. شکار کھیل کے دیکھو, بھوکوں نے شکار کھیلا, جانور مارے, ذبح کیے, پکائے اور کھائے. اس کا ایک ساتھی جو تھا اس نے کہا تم یہاں رہ جاؤ انڈیا میں, اچھا کروا کی جنگی تھی, اس نے کہا میں تو یہاں بالکل ایک لمحہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں تو جا کے غسل بھی دریائے سندھ کے پار کروں گا. صحیح, ہاں جی ٹھیک. تو وہ اس سے اس کو گوارا کرتا تھا. جو لوگ گوارا کرتے ہیں نا اپنے ساتھیوں کو, ان کی کوتاہیاں معاف کرتے ہیں. جناب اختر عبد الرحمن مرحوم کہتے تھے کوتاہی اور سستی معاف کر دینی, اور یہ بہترین عمل ہے, خرمستی نہیں. اچھا وہ یہ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, مگر یہ تاریخ تو یہی ہے, جب آدمی اقتدار میں آتا ہے تو وہ اپنے ساتھی چنتا ہے, پھر اس کے ارد گرد کے لوگ اثر انداز ہوتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں فلاں آدمی مرضی کر رہا ہے, فلاں آدمی دخل دیتا ہے. ہاں جی, تو ہر حکمران گر جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے جو نہایت اہم بات ہے, علیم خان صاحب نے ترین گروپ میں تو شمولیت اختیار کی, تو ترین صاحب کی رہائش گاہ کا ہی کیوں انتخاب کیا گیا؟ یہ اظہار یکجہتی کے لیے کہ ہم اکٹھے ہیں. دیکھو 1 اور 1 11 ہوتے ہیں, جب وہ دونوں ملیں گے تو وہ ان کی بارگیننگ پوزیشن بہتر ہوگی, زیادہ محفوظ محسوس کریں گے. مگر ان کا لہجہ ذرا تلخ تھا, جہانگیر ترین صاحب کا اتنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور ہی لکڈ مور کانفیڈنٹ. ہاں بالکل درست بات ہے. بارگیننگ کی آپ نے بات کی, سنا ہے ہارون صاحب کے ریٹس بڑے اوپر لگ رہے ہیں, سبھی بک رہے ہیں, کوئی کسی کو خرید رہا, کوئی کسی کو خرید رہا. اپنا سید یاور عباس بخاری صاحب 70-80 کروڑ روپے تک آفر کیے جا رہے ہیں ایک رکن اسمبلی کو. یہ وضاحت نہیں کی, اور کام خود مجھ سے کہا, بہت ایم پی ہیں, وزیر بھی ہیں. پیسے تو خیر سبھی لوگ کہہ رہے ہیں, اور اس پہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ایسا کیا جا رہا ہے, اور زرداری صاحب کی تاریخ بھی یہی ہے. اب اس کو کوئی ہمارے پاس کیا کوئی چیزوں کو کوئی ثبوت تو نہیں ہوتا. نہیں, ہاں بالکل یہ بات ہے, لیکن یہ حکومتی وزراء بھی یہ بات کر رہے ہیں. 48 گھنٹے میں کیا ہونے والا ہے؟ بات یہ ہے کہ سفارتکار جو عمران حکومت کے خلاف سرگرم ہیں, یہ مجھے بہت ذمہ دار ذرائع نے بتایا کہ وہ ٹیلی فون پہ باہم رابطہ نہیں کرتے, تاکہ واٹس ایپ پہ بھی نہیں, وہ ملتے ہیں تو بات کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. ابھی میں دیکھ رہی تھی ہارون صاحب, اسحاق ڈار صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے. عمران خان صاحب جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں برطانیہ کو لے کے, امریکہ کو لے کے, وہ پاکستانیوں کے مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک تو وہ سیریس تجزیہ نگار ہیں, جو واقعی تجزیہ کرنے والے ہیں, جو واقعی سمجھتے ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اگرچہ ان سے اجازت نہیں لی, مگر وہ بات ایسی ہے, میرا خیال ان کی اجازت کے بغیر ہی میں کر دیتا ہوں. عبدالباسط صاحب سے میں نے بات کی, انہوں نے کہا یورپی یونین نے خط لکھا تو یہ سفارتی آداب کے مطابق نہیں ہے, اسے جاری کیا, یہ بھی سفارتی آداب کے مطابق نہیں ہے. لیکن خان صاحب کو بھی بات نہیں کرنی چاہیے تھے, وزارت خارجہ نے جواب انہیں مناسب دے دیا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو سفارتی نزاکتیں ہیں,
ایک تو یہ لوگ ہیں نا جو یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں، ایک وہ جو عمران خان کے خلاف ہیں، پہلے سے خلاف ہیں، ظاہر ہے انہیں خامی نظر آئی۔ ایک یہ ہے کہ یہ اکسا رہے ہیں امریکہ کو اور برطانیہ کو اور بھارت کو کہ ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو اس حکومت کو گرانے کے لیے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ کوشش ہو مدد رہی ہے؟ لینے میں کیا ہے ان کو؟ کیا یہ تو ساری دنیا کی تاریخ ہے۔ اسپین میں مسلمان نکلے اس لیے تو نہیں کہ وہ اسپین میں کوئی بغاوت ہو گئی تھی، وہ تو اس لیے نکلے کہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے اقتدار کے لیے۔ اچھا، تو پھر اس تحریک کوئی داخلی تحریک مغل حکومت بھی اس لیے ختم۔ یہ جو اپوزیشن تحریک چلا رہی ہے داخلی تحریک، اس کو پھر گردانا جائے گا؟ ہم اسے 100% داخلی تحریک نہیں کہہ سکتے۔ ایک تو اس کا پرپز ہے مقدمات کا خاتمہ۔ یہ خان صاحب کا لہجہ بہت تلخ رہا ہے۔ احتساب کو انہوں نے واحد ایجنڈے میں سب سے اوپر رکھا ہے، جو سب سے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اصل چیز لوگوں کی بہبود ہے جس کی طرف وہ اب متوجہ ہوئے ہیں۔ اب اکانومی بھی ٹھیک ہونی شروع ہوئی تھی، لیکن اب یہ جو پیٹرول کا معاملہ ہو گیا ہے اس کے بعد تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ورنہ احساس پروگرام، ہیلتھ کارڈ، ٹھیک ہے جی، اور کرونا سے فائٹ کرنا۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ بل گیٹس نے بھی اس کی بڑی تعریف کی اور کہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جب ماحول میں تلخی اتنی ہوتی ہے نا، اور میں آپ سے عرض کروں ہم موضوع سے بھٹک نہ جائیں کہ اس پارلیمانی نظام میں یہی ہوتا رہے گا، لیکن اس پہ پھر بات کریں گے، اس پہ تفصیل سے پھر بات کریں گے۔ پہلو ذرا مختلف ہو جاتا ہے۔ مولانا صاحب بار بار 48 گھنٹوں کی بات کرتے ہیں، ان 48 گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے؟ وہ ایک دفعہ جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ سگریٹ چھوڑنا بہت آسان ہے، میں نے کئی دفعہ چھوڑے۔ بات یہ پھر آخرکار انہوں نے چھوڑ ہی دیے۔ 1 جولائی 79 مجھے یاد ہے، مولانا نورانی نے ان سے کہا کہ خود تو ہمیں کہتا ہے امپورٹڈ سگریٹ اپنا پان نہ کھاؤ، اور خود امپورٹڈ سگریٹ پیتا ہے، تو اس دن اس نے چھوڑ دی اور واقعی چھوڑ دی۔ اچھا، لیکن آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، بتائیے۔ وہ ان کے بھائی نے کہا ایک دن ڈاکٹر بشارت صاحب نے کہنے لگا سگریٹ کا پیکٹ مجھ سے لیا چھوڑنے کے بعد، پھر اس میں سے ایک سگریٹ نکالا، پھر اس کو سونگا ضیاء الحق نے، پھر کہا بڑی اعلیٰ چیز ہے مگر افسوس کہ اب چھوڑ چکا ہوں۔ وہ اس کی ٹیمپٹیشن تو ہوتی ہے۔ اچھا، تو گزارے یہ کیا بات ہو رہی تھی؟ مولانا صاحب کے مولانا صاحب نے کئی دفعہ 48 گھنٹے کا نوٹس دیا۔ ممکن ہے وہ کر دیں اب 48 گھنٹے میں، خورشید شاہ بھی کہہ چکے ہیں، کیونکہ پہلے چودھری پرویز علیہ نے آج بڑی اہم بات کہی کہ خان صاحب انیشیٹو لیں جی، پہل کامیاب ہوتا ہے جو انیشیٹو لیتا ہے، جو پہلے فیصلہ لیتا ہے سیاست میں اس کو برتری حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پولیٹیکل ایکیومن ہے تو چودھریوں میں ہے، صحیح معنی میں۔ اچھا، یا چودھری نثار میں، دونوں چودھری ہیں، وہ بھی چودھری ہے بھی چودھری۔ اچھا، تو وہ بات یہ ہے کہ ان کے ہاں تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اتنی سیاسی فراست رکھتا ہو۔ صحیح۔ تو وہ اب ممکن ہے وہ 48 گھنٹے میں خورشید شاہ بھی کہہ چکے ہیں کر دیں، لیکن یہ ہے کہ سپیکر کے خلاف اب ایک سوال مجھے مسلسل پریشان کر رہا ہے شام سے، سینٹ میں تو کر نہیں سکتے جہاں پہ اپنی اکثریت ہے ان کی، تو یہاں پہ کوئی مدد ہوگی تو کر سکیں گے نا سینٹ میں، جہاں کوئی، اب ویسے میں ان کو پلان بھی بتا دوں اگرچہ آپ نے نہیں پوچھا، مولوی صاحب بننا چاہتے ہیں خود صدر اگر ممکن۔ میں یہ پوچھنے والی تھی اپوزیشن جیت گئی تو کون کون کیا ہوگا؟ سپیکر وزیر اعظم نون لیگ کا، شہباز شریف، سپیکر ان کا اپنا پیپلز پارٹی کا، اچھا، سینٹ کا چیئرمین مولانا فضل الرحمان کا، وہ خود ویسے صدر، ان کی خواہش اگر ہو سکے تو صدر ہی بن جائے، ویسے تو وزارت عظمیٰ کا بھی خواب دیکھتے رہے، ٹھیک ہے، کچھ عرصے کے لیے صحیح۔ تو گورنر کون ہوگا؟ گورنر میں پنجاب کا نہیں کہہ سکتا، ایم کیو ایم کو وہ اگر وہ ان کا ساتھ دے تو سندھ کی گورنر ہی دے دیں گے۔ نیشنل اسمبلی میں کون ہوگا؟ پنجاب کا پیپلز پارٹی چاہتی ہے گورنر۔ اچھا، وہ تو آپ نے مجھے یاد ہے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ گورنر پنجاب کا چاہیے، نیشنل اسمبلی کے اندر اسپیکر کون ہوگا؟ پتا ہے نا پیپلز پارٹی کا، جو ان کا پلاننگ ہے۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے یہ تو نو بڈی کے دیکھیے، وزارت اعلیٰ چاہیں گے نا ترین صاحب اور علیم خان صاحب، یہ نہیں آپ نے ترین اور بزدار کو اس حالت میں ڈالا، ترین صاحب تو بہت ہی دور چلے گا، بزدار علیم خان کو اس حال میں پہنچا دیا کہ جا کے عثمان بزدار سے ریکویسٹ کرے کوئی کام ہو، تو محنت تو اس نے کی تھی، سیکریفائس تو اس نے کیا تھا، پیسہ اس نے دیا تھا۔ اچھا، لیکن یہ ان کو نون لیگ سے بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے، کچھ عرصے کے لیے ہو سکتا ہے،
نواز شریف تو وعدہ شکنی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا. تو کیا یہ بات ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے؟ ان کو معلوم ہے تو وہ کوئی ضمانتیں چاہیں گے نا. کس سے پیمان وفا باندھ رہی ہے بلبل، کل نہ پہچان سکے گی گل تر کی. سب کی تاریخ ایک جیسی ہے. لیکن یہ ہے کہ بھائی اگر عمران خان نے وزارت اعلیٰ آفر کر دیں، بھائی چیف سیکرٹری انہی کا ہوگا نا، آئی جی انہی کا ہوگا، ممبر انہی کے ہوں گے، انہی کے بل پر وہ حکومت کھڑی ہوگی، اور ان کے لیے حکومت کے ساتھ چلنے کے سوا کوئی چارہ تو نہیں ہوگا. اور نون لیگ نے تو چٹھا گروپ کے ساتھ کیا کیا تھا، 10-12 ٹکٹیں دینی تھی، ایک بھی نہیں دی تھی. اور جس نے 6 میں سے 2002 کے الیکشن میں جس آدمی نے فیصلہ آباد میں یا 2008 میں راجہ نادر صاحب نے 8 میں سے 6 سیٹیں جیت کے دیں، اس کو ٹکٹ نہیں دیا کہ تمہارے اس میں بیٹی کی شادی میں یا بیٹے کی شادی میں جنرل مشرف کیوں آ گیا، بھائی ان کا کولیگ تھا تو بلا لیا. میاں در کے ساتھ کیا کیا تھا. صحیح ہے. جو تھوڑا سا تجزیہ ارشاد صاحب کو میں کہہ رہی ہوں کہ شاد عارف صاحب کو بھی ہم لے لیتے ہیں، ان سے بھی ذرا رائے جان لیتے ہیں کہ پنجاب کی سیاست کے اندر کیا ہو رہا ہے. کیا خیال ہے ہارون صاحب؟ ان کو بھی ذرا شامل کرتے ہیں. پروڈیوسر ذرا ارشاد احمد عارف صاحب کو ہمارے ساتھ ملائیے گا. ہارون صاحب، بات یہ ہے کہ مجھے تعجب اس بات کے اوپر ہے کہ پوری اپوزیشن کو اب اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ تحریک عدم اعتماد لے کے ہم نکلے ہیں، مگر کوئی یقین نہیں ہے پوری ہوگی. بلاول بھی اس کو اناؤنس کر چکے ہیں، مولانا صاحب بھی اس کو اناؤنس کر چکے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کامیاب ہوتی کہ نہیں ہوتی. کیا ہوگا دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں بزرگوں سے سیکھا ہے رول کیا ہے. رول قدرت کے قوانین کس طرح بروئے کراتے ہیں. خدا کا بنایا ہوا قانون اس سلسلے میں کیا ہے. میں نے شام کو سوچا کچھ دیر. قانون یہ ہے کہ لوگوں کے دل دشت میں پڑے ہوئے پر کے مانند ہیں، ہوا جنہیں الٹاتی پلٹاتی ہے. لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. دیکھیے اس کو میں چاہے جس طرح کاؤنٹر کو جس طرح چاہے حرکت دے سکتا ہوں. عمران خان نے مجھے بتایا، بہت پہلے کی بات ہے، کہ جوری اس کے خلاف تھی. بوتھم نے اس پہ مقدمہ دائر کیا ہوا تھا. تو میاں صاحب تھے کہ ان کے ساتھ ان کا رابطہ تھا. انہوں نے ان سے پوچھا میاں صاحب جوری کیا فیصلہ دے گی. اچھا. ان کا آپ کے حق میں. ان کا مطلب ساری فضا میرے خلاف ہے 100%. ان کا اللہ چاہے تو لوگوں کے دل بدل دے. میرا خیال ہے کہ ان کے دل بدل دے گا. ارشاد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا، تو یہ ہم نے پیشین گوئی جو آدمی کرتا ہے نا حالات میں کہ یقینی طور پہ ایسا ہوگا، میرا خیال ہے وہ کسی دانائی کا مظاہرہ نہیں کرتا. آپ کا یہ سوال ہے کہ میں ارشاد احمد عارف صاحب کی طرف چلتی ہوں. سر تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہی سوال آپ کے سامنے ہے، کیا تجزیہ دیں گے آپ پنجاب کی سیاست اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے بارے میں؟ دیکھیے اس وقت سارا دار و مدار عمران خان صاحب پر ہے. حالات بظاہر ان کے خلاف ہیں. ان کی پارٹی کے اندر پھوٹ پڑی ہوئی ہے. اتحادی جو ہیں ابھی تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں کس وقت وہ بھی رخ بدل لیں. اور اپوزیشن تو خیر ہے ہی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات اکتوبر سے پہلے تھے وہ ویسے اب نہیں رہے. اگر عمران خان صاحب اس وقت بھی اپنے وہ جو ان کے اندر ضد اور ہٹ درمی کا یا بعض لوگ کہتے ہیں تکبر کا عنصر ہے وہ موجود رہتا ہے، فلیکسیبل نہیں ہوتے اپنے ساتھیوں کے حوالے سے، اپنے پارٹی کے ارکان کے حوالے سے، اگر آج بھی بزدار صاحب ان کے لیے پارٹی پر، حکومت پر، اپنے امیج پر اہم ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ پیش گوئی تو نہیں کی جا سکتی، لیکن اندازہ یہی ہے کہ حالات عمران خان کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے. لیکن اگر ویسے بھی صوفیاء کہتے ہیں، ہارون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو چونکہ صوفیاء کے پڑھنے والے بھی ہیں، ماننے والے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی قربانی دے کے بڑی قربانی سے بچنا چاہیے، بڑے نقصان سے بچنا چاہیے. اگر چھوٹی قربانی یہ دینے پر آمادہ ہو جائیں تو معاملات اب بھی ان کے ہاتھ میں رہ سکتے ہیں اور یہ اپنی مدت پوری کر سکتے ہیں. لیکن یہ اگر اڑے رہے اور جہانگیر ترین کو، علیم خان کو اور اس طرح اور لوگ بہت سارے ہیں، کوئی 20 ارکان کے بارے میں تو میں جانتا ہوں جو بزدار کی وجہ سے ان سے ناراض ہیں اور ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے زیادہ تر تھا، تو پھر معاملات شاید ان کے ہاتھ سے نکل بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ سر آپ کے وقت کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہماری گفتگو میں پیٹف کے معاملے کے اوپر بھی تفصیل سے بات. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پر جانے سے پہلے ارشاد صاحب نے بڑی زبردست بات کی. ہارون صاحب، معاملہ آج آ کر صرف عثمان بزدار صاحب کا ہے. وسیم اکرم پلس کے بارے میں عمران خان صاحب کی رائے کیا ہے؟
ابھی مجھے کیا پتا رائے وہ ان کی پبلکلی تو ان کو ڈیفینڈ ہی کرتے ہیں، مگر یہ انہی کی رائے ہے، ان کے سوا کسی شخص کی یہ رائے نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو مزدار میں کوئی خوبی تلاش کر چکا ہو۔ اصل میں وہ میں بارہا ایکسپلین کر، جو تھیوری یہ ہے کہ مرکز سے گورن کیا جائے، یہ تھیوری غلط ہے۔ آپ کمزور باورچی، میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہم کمزور باورچی نہیں رکھ سکتے، آپ کمزور ڈرائیور نہیں رکھ سکتے۔ آپ، میں نے ایک دفعہ میرے ایک کزن بنا رہے تھے ٹریول ایجنسی، میں نے ان سے کہا ایک پی این رکھ لیں، انہوں نے کہا مینیجر تو شاید میں آپ کا کہنے پر رکھ لوں، پی این نے تو مہمانوں کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنا بزدار صاحب میں کوئی کیپیسٹی نہیں، کل وہ موجود تھے اور انہوں نے جو تقریر کی اس میں اعلانات تو کر دیے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں، وہ کر دیں۔ عمران خان نے موقع دیا، کے بارے میں کیا بات ہے؟ وہ مکمل تو کرنا تھا نا وہ تو، لیکن وہ بالکل ہی ایک آدمی جس میں تین چیزیں کہتے ہیں، کرزما ہو، علم ہو، کریکٹر ہو، کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ مطلب وہ ایم پی اے رہے، کبھی کسی نے ان کا نام نہیں سنا، انہوں نے کبھی تقریر نہیں کی، انہیں ایم پی اے ہاسٹل میں کمرہ نہیں وہ مانگتے تھے، خود ہی خاموشی سے پنجاب یونیورسٹی چلے جاتے تھے، وہاں جا کے رہ لیتے تھے۔ تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی توجیہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہر شخص کا کوئی نہ کوئی خیر خواہ ہوتا ہے۔ ہارون صاحب، آپ بھی کئی مشورے دیتے ہیں عمران خان صاحب کو، کیا خان صاحب کا کوئی خیر خواہ نہیں جنہوں نے کوئی مشورہ دیا ہو؟ بالکل نہیں دیتا، میں تو جو تجزیہ کرتا ہوں ایشو ٹو ایشو، دیر آر ایشوز جس میں ہم نے کہا ان کا موقف صحیح ہے، مثلاً شجرکاری میں صحیح ہے، ہیلتھ کارڈ میں صحیح ہے، کرونا میں پرفارمنس اچھی ہے، ساس پروگرام بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی جو انہوں نے اب یورپی یونین پہ سٹینڈ لیا، لہجہ ایسا تلخ نہیں ہونا چاہیے تھا، پر مولانا فضل الرحمان کے بارے میں لہجہ یہ نہیں ہونا چاہیے، جو جلسے میں اختیار کیا۔ ہاں نہیں، وہ تو میں ہمیشہ ان سے عرض کرتا ہوں، لیکن ایشو ٹو ایشو رائے دیتا ہوں۔ مشورہ جب کوئی مانگے تب دیا جاتا ہے، اور میں تو ان سے بطور ایک اخبار رویز کے ملنے کے لیے گیا، یہ ٹھیک ہے، ہی واز ویری کائنڈ، انہوں نے بہت پرتپاک استقبال کیا، بہت مطلب دلجوئی کی کوشش کی، بہت اچھی طرح سے پیش آئے، میں بڑا شکر گزار ہوں، لیکن میں تو ان سے جو سوالات کیے وہ بطور اخبار نویس کے کیے۔ ٹھیک، اور کل کوئی اچھا کام کریں گے ہم کہیں گے اچھا ہے، اور اگر کوئی چیز جو ہے جس سے اختلاف ہے تو اس سے اختلاف کا اظہار کریں گے۔ اخبار نویس اپنی آزادی کسی کی دہلیز پہ نہیں رکھ دیتا، یہ بات یاد رکھیے، جو اپنے خیال کو کسی کے خیال سے بدل سکتا ہے وہ ایک دن اپنے خدا کو کسی خدا سے بدل سکتا ہے۔ کیا یہ خوبصورت آدمی بات اپنی رائے نہیں بدل سکتا اگر اس کے نزدیک دیانت کوئی چیز ہے، اور اگر وہ اسے ملک کا اور قوم کا مفاد عزیز ہے۔ خیر خواہ کیا کہتے ہیں؟ تو خیر خواہ یہ کہتے ہیں جی، بزدار صاحب ہمیشہ سے وہ کہہ رہے ہیں محمود خان کو ٹیم میں کچھ تبدیلیاں کریں، اور جب نئے چیف کے تقرر کا وقت آئے تو قاعدے کے مطابق ٹاپ 3 میں سے کسی کو بناتے۔ اچھا ٹھیک ہے، سرائیکے صوبے کے بارے میں ہارون صاحب ہمیشہ بات اٹھتی ہے، عمران خان صاحب نے کچھ کل انہوں نے 2 اہم اعلانات کیے، ایک تو سیکریٹریٹ کی بات تو کی انہوں نے کہ سیکریٹریٹ بنا دیا، پوری طرح فعال نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے کہ دعوے بہت کیے جاتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں ہوتے، اور بزدار صاحب کتنا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، ان کی اتنی کیپیسٹی ہے۔ چیف سیکرٹری سے بہت خوش تھے پنجاب کے، ویسے یہ چیف سیکرٹری کی شہرت ہے ہی بہت اچھی، آئی جی کی بھی اچھی ہے، لیکن چیف سیکرٹری صاحب کے لوگ بہت مداح ہیں۔ میں نے وہ کسی ایک خاتون گورنمنٹ کالج رحیم یار خان کے پرنسپل ہیں، ان کا بیٹا کینسر میں انتقال کر گیا تھا، آج تک اس کو کمپنسیشن نہیں ملی، وزیر صحت کوشش کرتی رہیں، اور لوگ خواہ سرکاری افسر احترام میں۔ جیسے ہی میں نے ان سے کہا تو اسد عمر صاحب نے بھی کہا، مہربانی کی، تو انہوں نے کہا کہ میرے دروازے کھلے ہیں عام لوگوں کے لیے 1 گھنٹہ روزانہ، کوئی شخص چلائے، میں جو جانی ہمدردی کا کام ہے اس میں ذرا تاخیر نہیں کرتا، وہ اچھا وہ کر سکتے ہیں۔ تو اپنا باقی تو 5 ارب روپے پیکج کا اعلان بھی کیا، جس کو نظر انداز کیا گیا، مجھے حیرت ہے۔ 32% ملازمتیں کو کوٹا اس کے لیے یا 33% کا رکھا گیا ہے، اور کام تو ہو رہا ہے سرائیکے علاقے میں، لیکن ترجیحاً توسا میں اور ڈیرہ غازی خان میں ہو رہا ہے، ساری اس میں توسا میں اور میاں والی میں۔ میاں والی واز ویری نیگلیکٹڈ، ٹھیک ہے، لیکن تناسب کا خیال رکھنا چاہیے، اور توسا بھی نیگلیکٹڈ، ڈیرہ غازی خان بھی نیگلیکٹڈ تھا، مگر تناسب کا خیال رکھنا چاہیے۔ نیگلیکٹڈ تو بہاول نگر بھی ہے، نیگلیکٹڈ تو اور بھی بہت سارے علاقے ہیں، بہت سارے، تو اس کا تناسب کا خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں تک آئینی ترمیم کا تعلق ہے وہ پیش کر دیں گے، انہوں نے اعلان کر دیا، میرا خیال ہے وہ ضرور پیش کر دیں گے، اس میں وہ امپلیمنٹیشن چاہیں گے کہ اگلے الیکشن کے بعد ہو،
لیکن ممکن ہے بارگیننگ میں چند مہینے پہلے ہی وہ پنجاب کی حکومت تو پھر چھوڑنی پڑے گی نا، پھر ان کی تو وہاں اگر صوبہ بنتا ہے. مور اوور اٹس اے ڈیفیکلٹ پروسیس، یہ آسان نہیں ہے. سینٹ میں اس کی سیٹیں، آئینی ترمیم کا مطلب قومی اسمبلی یہ بتائے گی سینٹ میں اس کی سیٹیں کتنی ہوں گی. ٹھیک، کیا یہ اتنی سیٹیں یہی رہیں گی جو اس وقت ہیں؟ فرض کیجیے 100 سیٹیں ہیں تو پھر جو سیٹیں ہیں وہ باقی صوبوں کی کم ہو جائیں گی یا سیٹیں بڑھائی جائیں گی. پھر دوسرے صوبے والے اٹھیں گے، کراچی والے کہیں گے، ہزارہ والے کہیں گے. پھر یہ کہ وہ قومی اسمبلی کے پاس کرنے سے، سینٹ کے پاس کرنے سے نہیں ہوگا، صوبائی اسمبلی کو بھی پاس کرنا ہوگا. وہاں پہ یہاں تو پیپلز پارٹی تائید شاید کر دے کہ الگ صوبہ بنا دے، چونکہ اس کا یہ بڑا واضح موقف ہے. نون لیگ نہیں چاہتی، اگرچہ نون لیگ نے ایک زمانے میں تو اس کی حمایت کر دی تھی. اور پنجاب میں وہ پیپلز پارٹی مل بھی جائے تو 2/3 اکثریت سے ہونا ہے، تو وہ نہیں ہو سکتا پنجاب اسمبلی میں. لیکن اس سے نون لیگ اگر مخالفت کرے گی اس کی پوزیشن خراب ہوگی، اور پولیٹیکل گین تو پھر ان کو ہوگا ظاہر آبویسلی. تو ان کے دور میں کام بہتر ہے، ایسے چودھری پرویز الہی کے دور میں بھی جنوبی پنجاب میں کام بہتر ہوا ہے. تو یہ ہے کہ آئینی ترمیم پیش کی جائے گی، لیکن یہ کہ وہ کوئی آسان چیز نہیں ہے اس کو کیری کرنا، اور نون لیگ نہیں چاہتی. نون لیگ جو ہے وہ سینٹر پنجاب کے نقطہ نظر سے سوچتی ہے. پنجاب کے 3 صوبے بننے چاہیے، پہلے پنجاب کے بنائے تو پھر بلوچستان میں بھی 2 صوبے بن سکتے ہیں اگر لوگ چاہیں، ود دیئر کانسیپٹ. سندھ میں بھی بن سکتے ہیں تو اگر وہ لوگ چاہیں. ٹھیک ہے. سندھ میں عجیب بات ہے، مرسوں سندھ نہ ڈیسوں. سندھ کو کوئی اٹھا کے لے جا سکتا ہے، سندھ وہیں رہے گا، کوئی بھی ریشنلائز اور پھلے پھولے گا. دیکھنا یہ ہے کہ کس چیز میں لوگوں کا فائدہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پنجاب کی بات کی، پنجاب سے ریلیٹڈ 2 سوال ہیں، 1 بائی 1 پوچھ لیتی ہوں. ایک بلاول، دوسرا چودھریوں کے بارے میں. چودھری صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کے قافلے کے بارے میں؟ وہ ساتھ رہیں گے؟ ساتھ رہیں گے. چودھری صاحبان دیکھیے وہ ڈس ایگری کرتے رہیں گے چیزوں پہ، اپنی آزادی کا اظہار کرتے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ فلاں میڈیا گروپ کے ساتھ یہ جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، ناانصافی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا پہل کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے. ان سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا. لیکن نہ صرف وہ ساتھ دیں گے، خود ووٹ دیں گے، وہ کچھ ووٹ دلوا بھی سکتے ہیں. اب یہ خان صاحب پہ ہے کہ ان کے ساتھ کس سطح پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کتنا گہرا رابطہ رکھتے ہیں. کل انہوں نے مونس سلائی کو بلا رکھا تھا کھانے پہ رات. ٹھیک ہے. اور وہ فکر مند تھے کہ میں پہنچ سکوں گا یا نہیں، موسم خراب ہو گیا، مگر وہ پہنچ گئے. اور کل ان کی بات ہوئی، کیا ہوئی یہ معلوم نہیں. ٹھیک ہے، باقاعدہ طور پہ یعنی کہ ایکٹیو ہے بہت زیادہ خان صاحب بھی. دوسرا میرا سوال بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں. ابھی عمران خان صاحب کی ہم جلسہ گاہ میں استعمال جو زبان انہوں نے کی مولانا صاحب کے بارے میں اس کی بات کر رہے تھے. بلاول نے اتنی شدید سخت باتیں کی ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں، ان کے والد گرامی کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں، ان کی حیثیت کے بارے میں، کہ جنہیں میں نے دیکھیے نا عمران خان تو اس کا ہدف رہا ہے نا. یہ شروع کیا تھا کاروبار، بہت پہلے سے چلاتا تھا. ویسے بھٹو صاحب نے بہت اس کو عروج پہ پہنچایا تھا. پھر شریف خاندان نے تو خواتین تک کہ وہ کیا جی، اور اس کے لیے ٹیمیں بنائیں، کریکٹر اسیسینیشن کمپینز بلڈ کی. تو بلاول تو کو اس سے مختلف تھوڑی بات ہے. کہتے سب کہ ہیں ناشائستگی نہیں ہونی چاہیے، کرتے سبھی ناشائستگی ہیں. یہ میڈیا سیل کس لیے بنا رکھے ہیں؟ دیکھیں نا، ایک بالکل سادہ سا سوال ہے. دوسرا یہ ہے ایک خان صاحب کو جو اور کام کرنا چاہیے، اس میں ان کے ساتھیوں کی رائے درست نہیں ہے. یہ پیکا واپس لینا چاہیے. ہاں، اس کے اوپر تو بہت پہلے تحفظات دیکھیے وہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ریئیکشن میں کیا ہے. خاتون اول کا ذکر کیا گیا جس انداز میں. دیکھیے آپ جو فیصلے ہیں وہ کون کر رہا ہے؟ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، ان کی کیبنٹ کر رہی ہے، ان کے ساتھی کر رہے ہیں. آپ فرض کیجئے وہ کسی سے مشورہ کرتے بھی ہیں. مطلب کیا اس سے پہلے تاریخ میں ایسا کوئی حکمران نہیں گزرا جو اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہو؟ قائد اعظم محترمہ فاطمہ جناح سے مشورہ کرتے تھے. بھائی ان کے بارے میں گفتگو نہیں کی جاتی. جو فیصلہ کر رہا ہے، سامنے آ کے بیٹا فیصلہ کر رہا ہے، اس پہ تنقید کرے نا. اور تنقید سے، گالی دینے سے وزن بڑھتا نہیں ہے. دیکھیں قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ گزر جاتے ہیں گالی کے جواب میں خاموش رہتے تنقید کے، وہ باوقار گزر جاتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تم پہ سلامتی ہو. یہ واقعہ پہ ایک پیش آیا تھا کہ لوگ مکہ میں آئے تو ان سے کہا گیا کہ تم سے جھگڑنے کی کوشش کی قریش کے مشرکین نے سب. تو انہوں نے کہا ہم تو جھگڑنے کے لیے نہیں آئے،
تو ان کی مدح میں پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشُوا عَلَى الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تُبْلِغَ الْجِبَالَ طُولًا. زمین کے سینے پہ اکڑ کر نہ چلا کرو، تم پہاڑوں سے اونچے نہیں ہو سکتے ہو، نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو. اور یہ کہا گیا کہ وہ زمین پر نرم روی کے ساتھ چلتے ہیں. رسول اللہ نے کہا زمین تمہاری ماں ہے، اس پہ نرمی سے چلا کرو. اس کے اندر تمہیں مراد یہ ہے کہ اس کے اندر تمہیں سمانا ہے. یہ مفہوم ہے، الفاظ نہیں، رسول اللہ کا معاملہ. اچھا کہتے سبھی ہیں، شائستگی کے سبھی مدعی ہیں، سبھی ناشائستہ ہیں. وہ عرب شاعر نے کہا تھا فلا اللہ کیا ہے، شعر تو بھول گیا، اس کا ترجمہ کرتا ہوں. امراء القیس نے الا لا یجہل احدن علینا فنجہل اجہل الجاہلین، شاید یہی ہے، ہم سے کوئی جہالت کی بات نہ کرے ورنہ ہم سب جاہلوں سے بڑے جاہل ثابت ہوں گے. کیا فخر کی بات ہے، آدمی اس میں فخر کرے گا میں جہالت کروں گا اور سب سے بڑی جہالت کر گزروں گا. تو جہالت میں کیا فخر ہے؟ صحیح. شائستگی جو قائد اعظم نے اس آدمی کا نام لینا بھی پسند نہیں کیا جس نے انہیں کافر اعظم کہا تھا. وہ اس دنیا سے اس طرح چلے گئے کہ انہوں نے اپنے تمام جو مخالف گالی دیتے تھے ان کا کبھی نام ان کی زبان پہ نہیں آیا. صوباز اقبال. ٹھیک. اور جی یہ متحدہ قومی موومنٹ کو کیا وارون صاحب ان کے ساتھ تو کچھ وعدے بھی ہو گئے تھے، پھر بھی وہ قبل از وقت انتخابات کے لیے کہہ رہے ہیں ہم بھرپور طریقے سے تیار ہیں پورے میدان کے ساتھ. یہ ساری باتیں ہیں ویسے انہیں سوٹ کرتا ہے. دیکھیں وہ امید کرتے ہیں کہ نسبتاً سیٹیں کو زیادہ جیت لیں گے، لیکن اصل میں یہ سودہ بازی کے لیے ہر شاہی لاکھ اپنے حصے کا 1 پاؤنڈ گوشت مانگ رہا ہے. اچھا ایم کے ایم کو تو دینے کے لیے کچھ تیار بھی ہیں، پھر بھی کر رہے ہیں. بس یہی تو دیکھو نا، اس سے پتہ چلتا ہے قوموں کے کریکٹر اور مزاج کا اور لیڈرشپ کا. لیڈرشپ اسی لیے امریکہ کی تاریخ میں 200 سال 1776 کتنے ہو گئے 250 سال تو 246 سال ہو گئے. مڈل کلاس کے لوگ جب آئے، کم امیر آدمی ہے، بش فیملی کو کہہ سکتے ہیں، کینیڈی فیملی کو کہہ سکتے ہیں، کچھ اور امیر لوگ. لیڈرشپ مڈل کا ہے. وہ ابراہم لنکن کو قرض چڑھ گیا تھا جب وہ سینیٹر تھا، $4 روز کے ملتے تھے. آج میں سوچ رہا تھا کہ جب آپ اتنی شاندار عمارتیں کے رہنے کے لیے بنائیں گے، اتنی مراعات دیں گے تو آپ سرکاری خزانے سے انہیں پال رہے ہیں نا. پہلے یہ 10-10 کروڑ روپے الیکشن پہ خرچ کریں گے اور پھر سرکاری خزانے سے پالے گا تو عوام کے لیے کیا بچے گا. صحیح. ایک ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور وہ بس یوں ہی نہیں گزارنا، اس کے اوپر آپ کا تجزیہ چاہیے. میں پہلے ہی آپ کو بتا رہی ہوں. مریم صاحبہ ٹویٹ کرتی ہیں دوسری جماعتوں کو ریاستی طاقت استعمال کر کے توڑنے والے شخص اب ایک اراکین کی منتیں کر رہا ہے اور حکومت بھی حالانکہ اس کی ہے. عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کر رہی ہیں. تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں اسے اراکین سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں وہ کہہ رہے منت رابطہ نہیں، منتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ رہو. یہ ان کی لینگویج ہے نا. حریف کے بارے میں کسی حریف کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ غیر جانبدار لوگوں کی رائے کی حیثیت ہوتی ہے اور یہ زبان ہے. ریاستی طاقت سے انہوں نے کیا چھانگا مانگا میں لے گئے تھے، رکھا تھا انہیں. ریاستی قوت سے لاہور کے سب پلانٹ بانٹ دیے تھے، ریزیڈینشل بھی کمرشل بھی، کچھ بچا نہیں تھا. وہ روتے تھے ایل ڈی والے. اور ریاستی قوت کے بل پر ہی انہوں نے پارٹی بنائی. فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی گود میں بیٹھ کے کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی نہیں ہے. چھاج تو بولے، چھلنی کیوں بولے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات وہ کر رہی ہیں، جو ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ مکافات عمل ہے. سب کے ساتھ مکافات عمل ہوگا. اس دنیا سے کوئی اٹھے گا نہیں. اللہ کے رسول نے کہا جب تک اس کا باطن واشگاف نہ ہو جائے. اور عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں، اقتدار بھی اس پہ. وہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے. یہ ہے قرآن کریم کا. ان کو کیا نصیب ہوا؟ ان کو سکھ کی نیند نصیب نہیں ہے. ان کو ڈھنگ کا کھانا نصیب نہیں، حلق سے ڈھنگ کا کھانا نہیں اترتا. میں نے حکمرانوں میں سے بعض کو دیکھا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ایسے جیسے میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں، بڑی تکلیف سے. رسوائی ہے. بازاروں میں آوازیں کسے جاتے ہیں. قائد اعظم کے بعد، لیاقت علی خان کے بعد کون آبرو مندی سے گیا ہے؟ سب کے ساتھ مکافات عمل ہوگا. جو بوئے گا وہ جو کاٹے گا، جو گندم بوئے گا وہ گندم، جو کانٹا بوئے گا وہ کانٹا بوئے گا، کاٹے گا. خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا تھا
اس سے بھی آگے کی ایک بات کہی تھی، اگر کسی نے کانٹا رکھ دیا اور جواب نے تم نے بھی کانٹا رکھ دیا تو یہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ مسلمان کا شعار معاف کرنا ہے۔ دیکھیں دو چیزوں کے اجر کی کوئی حد نہیں ہے، معاف کرنا، ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم بھی خطا کار ہیں اس معاملے میں، شک آمین۔ صبر کی جو ثواب ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں، اور عدل جو ہے، عدل میں بعض اوقات بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ یہ کیا اقتدار کے اور پیسوں کے سارے بھوکے، سارے کے سارے، اس میں استثناء کہاں ہے؟ صحیح، چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے۔ فیٹف کا جو اجلاس ہوا، پاکستان کے حوالے سے کیا فیصلے ہوئے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یوکرائن کی اس وقت سچویشن کیا ہے اور یہ کتنا افیکٹ کر رہی ہے پورے خطے کو، پوری دنیا کے، اس کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، فیٹف کا نہایت اہم اجلاس ہوا، سوال اور بھی ہیں، پہلے یہ بتائیے آخر حماد اظہر صاحب ہی کیوں؟ حماد اظہر صاحب کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ آرٹیکولیٹ آدمی ہیں، سلیقہ مندی سے اپنے کیس پیش کر سکتے ہیں، اور یہ بات بڑی حد تک درست ہے۔ بات یہ ہے کہ فیٹف نے 2018 میں گھانا کو بھی شامل کیا تھا، ہمیں بھی کیا تھا، اور انہوں نے مطلب گرے لسٹ سے نکال دیا گھانا کو، ہمیں ہمارے بارے میں کہا 27 میں سے 26 جو شرائط ہیں وہ پوری کر دی ہیں، 14 وفاقی 3 صوبائی قوانین بھی بدلے ہیں، لیکن وہ بڑی باریک بینی سے ہمارے مالیاتی معاملات کا جائزہ لیتے ہیں، اینٹی ٹیررسٹ قوانین میں سختی کی، اینٹی منی لانڈرنگ قوانین میں سختی کی، اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عدالتی نظام میں آپ نے اس کو یکسوئی سے پرسو نہیں کیا، ڈٹرمنٹلی نہیں کیا، اب ان کے سینئر لیڈرز کو اور کمانڈروں کو سزائیں ملنی چاہیے، وہ ٹارگٹ آف سعید ہے، یعنی یا اس کو سزا دیں اور یا بھارت کے حوالے کر دیں۔ اچھا، اب یہ یوکرین کا والا تازہ معاملہ ہو گیا۔ یوکرین پہ ایک فکر میں جاتے جاتے کہہ دوں، اگرچہ وہ روس کو معاف نہیں کریں گے، پابندیاں نہیں لگائیں گے، لیکن میرا خیال ہے another 10 to 15 days وہ مشرقی یوکرین پہ قبضہ جب کر لے گا تو میرا خیال ہے وہ جنگ بندی کر دے گا۔ ایک بڑا عجیب واقعہ یہ ہوا ہے کہ ایران کے ساتھ تقریباً طے آ گیا ان کا خاموشی کے ساتھ معاہدہ، امریکہ کا، وہ تو امریکہ کے علاوہ روس بھی اسے شامل ہے، چین بھی شامل ہے، لیکن روس نے اس کو سبوٹاج کر دیا۔ روس نے کہا کہ ہمیں بھی ایگزمپشن تھا، ہم پر بھی پابندیاں ختم کرو، یعنی اس وقت انہوں نے اپنے قومی مفاد کو دیکھا۔ اچھا، یہ پٹرول بھائی $130 ہو گیا۔ آج ایک کمال نون لیگ کے لیڈر کو میں نے فکرہ کہتے ہوئے سنا، میں اشش کر اٹھا کہ پہلے 12,000 روپے بڑھا دی، 12 روپے لیٹر بڑھا دیا، پھر 10 روپے کم کر دیا، اب بھی 2 روپے منافع کما رہے ہیں۔ اور خدا کے بندے، پٹرول کی قیمت $130 ہے، اس میں بچت تو بہت دور کی بات ہے، اس میں جو سرکاری خزانے سے پیسے ڈالنے پڑیں گے۔ یو اے ای سے سستا ہے پٹرول، پٹرول دنیا میں مہنگا ہو گیا، اور بلومبرگ والے کہتے ہیں، جو معتبر ترین ادارہ ہے اس معتبر، کہ $200 پہ جا سکتا ہے، $200 پہ۔ پاکستان کی اکانومی کا کیا بھائی ہوگا؟ بات یہ ہے، سنیے، روس اگر ریلیز نہیں کرے گا، ایران سے معاہدہ ہو بھی جائے تو قیمتیں زیادہ نہیں گریں گی۔ سعودی عرب پروڈکشن بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ پٹرول اگر مہنگا تو انہیں فائدہ ہے۔ جو بائیڈن جو ہے اس کا رویہ ان کے ساتھ بڑا سخت خدا، یعنی ان سے کیا چاہتا ہے، تو وہ دیکھیے نا، مارکیٹ میں سپلائی کے ساتھ جت سپلائی بڑھ جاتی ہے تو قیمتیں گرتی ہیں نا۔ اچھا، اس کو تو چھوڑیں، گیس کی کتنی قیمت بڑھی ہے یورپ کے لیے؟ nobody can imagine، 10 گنا۔ اچھا، 10 گنا، یہ تو کچھ چند دن پہلے تک 3 گنا تھی، اس لیے کہ گیس تو اب آئے گی، پہلے وہ اس کو لیکوڈ میں تبدیل کرے گا امریکہ سے آئے گی نا، شیل گیس یا دوسری LNG، پھر وہ اس کو 140 -140 پہ اس کو فریز کرتے ہیں، ہاں، پھر اس کو پائپ لائن میں ڈالا جاتا ہے، ٹرمینلز میں، پھر ان کی گیس بنائی جاتی ہے، پورا پروسیجر ہوتا ہے وہ۔ اچھا، پھر وہ ٹریولنگ کے وسیع اخراجات بحر اوقیانوس کے، گیس مہنگی، فیول مہنگا، بحری جہازوں کے کرائے زیادہ، کوئلہ بہت مہنگا ہو گیا ہے، کوئلے میں فی ٹن $500 کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اچھا، ہر وہ چیز جس کا تعلق انرجی سے ہے وہ مہنگی ہو رہی ہے۔ یہ زندگی بالکل بدل جائے گی، دنیا کو اور طرح سے رہنا پڑے گا، سادگی اختیار کرنی پڑے گی،
آپ جنگل بھی نہیں ہیں دنیا میں کہ آپ جنگل ایک آخری جلاتے رہیں۔ سوال پھر کلوزنگ کی طرف جانا ہے ہارون صاحب، پروگرام کے پہلے حصے میں اسٹاک مارکیٹ کی بھی پاکستان کی صورتحال ہم نے بتائی، پاکستان کی اکانومی کی کرنٹ سچویشن ہمارے سامنے ہے، ڈالر کے ذریعے وہ جو تیل آ رہا ہے وہ اتنا مہنگا ہو گیا، ہوگا کیا پاکستان کی اکانومی کی صورتحال تو بڑی خراب ہے۔ nobody can say، ویسے تو اس ملک پہ اللہ ہمیشہ مہربان، اس کو ڈسٹنی گورن کرتی ہے، کوئی راستہ ہمیشہ نکل آتا ہے۔ بات یہ ہے اب جو حکومت میں رہے گا یا آئے گا وہ زیادہ بدقسمت ہوگا۔ چلیے اس کے ساتھ ہی کلوزنگ کرتے ہیں، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہارون صاحب، میں تمام دیکھنے والوں کو شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔